السلام علیکم۔ میری نظر میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر لکھی گئی کتابوں کو پڑھیں، یا دوسرا یہ کہ آپ بھٹو خاندان کے بارے میں پڑھنا سٹارٹ کر دیں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ بھٹو خاندان کے بغیر کچھ نہیں۔ اسٹینلے وولپٹ، جنہوں نے بھٹو پہ کتاب لکھی، ذوالفقار علی بھٹو پہ کتاب لکھی، وہ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں جب سب کانٹیننٹ میں اورنگزیب کا رول تھا تو راجپوتانہ سے انڈیا کے آج کے راجستھان سے بھٹو خاندان نے مائیگریٹ کیا لاڑکانہ میں، سندھ میں۔ جو پہلے شخص جنہوں نے اسلام وہاں قبول کیا ان کا نام سہتو خان تھا۔ اسٹینلے وولپٹ کے مطابق کیونکہ اس وقت نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا تھا تو سہتو خان نے جزیے سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا۔ اب یہ بات کوئی انہونی نہیں ہے، کیونکہ اعتزاز احسن اپنی کتاب انڈس ساغا میں لکھتے ہیں کہ جب یہاں کے لوگ، سب کانٹیننٹ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے تو وہ اس ڈر سے کہ لوگ انہیں ابھی بھی نان مسلم نہ سمجھے اور ان کے ساتھ نان مسلم جیسا بیہیو نہ کریں تو وہ اپنا نام چینج کر لیتے تھے۔ حالانکہ ایران میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی لوگ اسلام قبول کرتے تھے وہ اپنا پرانا نام رکھ سکتے تھے، سوائے اس میں کہ اس کے اندر کوئی شرک نہ ہو، لیکن یہاں جو بندہ بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنا نام بدلتا تھا۔ اب بھٹو ڈائنیسٹی کے جو پہلے سہتو خان تھے، انہوں نے یہاں اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے یہاں کی سٹیٹس کو پاور جو تھی تالپور خاندان کے ساتھ الائنس کر لیا۔ 1843 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے سر چارلز نیپیئر کی کمانڈ میں سندھ کو فتح کیا اور تالپور خاندان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جنگیں لڑیں، لیکن جب تالپور خاندان کو شکست ہو گئی اور پورے سندھ کے اوپر ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ ہو گیا تو بھٹو خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ انگریزوں کا ساتھ دیں گے۔ انگریزوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے ان کے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے تھے زمینوں پر وہ معاف کر دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی انگریزوں نے سندھ کو فتح کیا، بعد میں انہوں نے پورے ہندوستان کو فتح کیا۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، بعد میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، بنگال کو شکست وہ پہلے دے چکے تھے۔ جب انہوں نے انڈیا پہ کنٹرول کر لیا تو انہوں نے جو زیادہ سے زیادہ زمینیں تھیں وہ ہندوؤں کو دے دیں، ہندو لینڈ لارڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے بھٹو خاندان کو انگریزوں کے ساتھ الائنس کرنا پڑا۔ بھٹو خاندان میں اس کے بعد جو اہم شخصیت آئی وہ غلام مرتضیٰ بھٹو تھے۔ غلام مرتضیٰ بھٹو کا ڈسپیوٹ چلا ایک انگلش مین سے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہیں بعد میں زہر دے دیا گیا۔ وہ ڈسپیوٹ کوئی پرسنل تھا۔ اس کے بعد شاہ نواز بھٹو ان کے بیٹے تھے غلام مرتضیٰ بھٹو کے۔ شاہ نواز بھٹو 1930 میں جب سیاست میں آئے تو انڈیا کے اندر ایک نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ تھی۔ نان کوآپریشن موومنٹ یہ تھی کہ 1919 میں جب انڈیا کا ایک ایکٹ آیا، انڈین ایکٹ تھا، ایک کانسٹیٹیوشن آپ سمجھ لیں، اس کے اندر کہا گیا تھا کہ انڈیا کو اٹانومی تھوڑی سی دی گئی صوبوں کے لیول تک، اور یہ بھی کہا گیا کہ 10 سال بعد ایک نیا کانسٹیٹیوشن آئے گا انڈیا کا، جس کے اندر اور آزادیاں دی جائیں گی انڈینز کو۔ اب انڈینز یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو نیا کانسٹیٹیوشن آئے وہ ہماری مرضی کے مطابق آئے، لیکن جب اس طرح نہیں ہوا تو انہوں نے 1930 کے اندر کانگریس نے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کر دی۔ مسلم لیگ اس کے حق میں نہیں تھی، اور شاہ نواز بھٹو جو تھے، جو سندھ میں تھے، وہ بھی ان کے حق میں نہیں تھے۔ 1936 میں سندھ جو تھا وہ بمبئی سے علیحدہ ہو گیا، ایک نیا صوبہ بن گیا، اور یہ وہاں ایز اے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے کہ اب اگر الگ صوبہ بن گیا ہے تو یہاں وہ ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے جو کہ وہاں چیف منسٹر بن سکتے تھے۔ لیکن 1937 کے الیکشن میں
انہیں شکست ہو گئی. ایک لوکل نے شکست دے دی جس نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ امبیڈکر ایک پرسنالٹی ہیں, ہندو نیشنلسٹ تھے, RSS کے حامی تھے, ان کے بانیوں میں سے ایک تھے. انہوں نے کہا کہ اگر شاہ نواز بھٹو کا اوپوننٹ جو ہے, جس نے ابھی اسلام قبول کیا, اگر یہ جیت گیا تو تقریباً 30,000 کے قریب ہندو جو ہیں جن کے اوپر اس کا انفلوئنس ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے. تو جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے پھر اسے زیادہ سے زیادہ ووٹ کیا تاکہ وہ دوسرا جیتے اور مسلمان جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں, جس کی وجہ سے شاہ نواز بھٹو کو شکست ہوگی. ان کا دوسرا مین رول جو ہمیں نظر آتا ہے وہ جوناگڑھ کے ایز اے پرائم منسٹر نظر آتا ہے. جوناگڑھ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. پرنسلی اسٹیٹ اس اسٹیٹ کو اس وقت انڈیا میں کہہ دیتے 562 سے 65 کے قریب پرنسلی اسٹیٹ تھیں, جہاں کی فورن پالیسی ان اسٹیٹس کی صرف برطانیہ کے پاس تھی, انٹرنلی وہ لوگ آزاد تھے. تو جب یہ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا تو یہ بھی کہا گیا کہ جیسے ہی برطانیہ یہاں سے چلا جائے گا تو ان پرنسلی اسٹیٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گی یا انڈیا کے ساتھ جائیں گی. اب ایز اے PM شاہ نواز بھٹو نے وہاں کے مہاراجا کو قائل کیا کہ وہ پاکستان کا ساتھ دیں, پاکستان کی طرف جائیں. حالانکہ وہاں کی جو پاپولیشن تھی وہ میجورٹی ہندو تھی. الحاق تو کر لیا لیکن انڈیا نے پورے جوناگڑھ کو بلاکیڈ لگا دیا, وہاں کوئی خوراک نہیں جانے دی اور وہاں ملٹری کے ساتھ انویٹ کر دیا, جس کے بعد شاہ نواز بھٹو وہاں سے مائیگریٹ ہو کے کراچی میں آ گئے. پیچھے سے مہاراجا نے انڈیا کے ساتھ الحاق کر دیا. لیکن شاہ نواز بھٹو کا وہاں ایک پوائنٹ تھا کہ جوناگڑھ کے اندر لوگوں سے رائے لی جائے. جب لوگوں سے رائے لی گئی, ریفرینڈم کروایا گیا, کیونکہ وہ میجورٹی ہندو تھا علاقہ, تو وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا. یہاں پاکستان کو ایک پوائنٹ ملا کہ اگر جوناگڑھ کے اندر ریفرینڈم ہو سکتا ہے تو کشمیر کے اندر بھی ریفرینڈم ہونا چاہیے. شاہ نواز بھٹو کا بیٹا ذوالفقار علی بھٹو ہے. ذوالفقار علی بھٹو US میں پڑھے, سوشلسٹ کتابیں پڑھیں, نپولین کے بارے میں پڑھا, ہٹلر کے بارے میں پڑھا. وہ لا کی ڈگری جو 3 سال میں ہوتی تھی وہاں, لیکن انہوں نے 2 سال کے اندر کر کے دکھائی, سب کو حیران کیا. 1953 کے اندر جب وہ پاکستان آنے لگے اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے, تو انہوں نے اپنے ایک کزن سے کہا کہ میں آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاؤں گا, کہ انہیں اپنی سیاست پہ اتنا یقین تھا. 1954 سے 1958 تک لاڑ کانا جہاں ان کی زمینیں تھیں, بڑے بڑے لوگ وہاں شکار کرنے کے لیے آتے تھے, اور وہاں ہی سکندر مرزا بھی شکار کرنے کے لیے آتے تھے. سکندر مرزا پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت. سکندر مرزا کی بیوی جو اس ایرانی تھیں, اور نصرت بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی تھی وہ بھی ایرانی تھی, جن کی وجہ سے ان کا آپس میں الائنس بنا. اور 1958 میں سکندر مرزا نے ذوالفقار علی بھٹو کو کامرس کا منسٹر لگا دیا. 1960 میں پھر انفارمیشن منسٹر لگا دیا. سکندر مرزا تو چلے گئے لیکن ایوب خان نے ان کے ساتھ اپنا رابطہ قائم رکھا, اور 1960 میں انفارمیشن منسٹر اور 1963 میں فورن منسٹر لگا دیا. اب بھٹو کی فورن پالیسی یہ تھی کہ USA کبھی بھی پاکستان کو جب بھی انڈیا کے ساتھ وار ہوگی ریسکیو کرنے نہیں آئے گا. اس وجہ سے انہوں نے چائنا کے ساتھ تعلقات اپنے بنائے اور رشیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن بلڈ کیے. 1965 کی وار میں جو مین شخص کہا جاتا ہے جس نے ایوب خان کو تیار کیا, مائنڈ بنایا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ کشمیر کے اندر گوریلا فورسز بھیجے تاکہ کشمیر کی آزادی کے لیے قدم اٹھایا جائے, وہ ذوالفقار بھٹو کہا جاتا ہے. لیکن جب 65 کی وار کے آؤٹ کم وہ نہ آیا جو پاکستان سوچ رہا تھا, تو پاکستان کو مجبوراً 1966 میں تاشکند کے اندر ایک ایگریمنٹ کرنا پڑا, جس کے مطابق پاکستان وہ آؤٹ کم جو پاکستانی عوام سوچ رہی تھی کہ یہ رزلٹ نکلیں گے کشمیر آزاد ہو جائے گا, کیونکہ میڈیا کے اندر یہ دکھایا گیا تھا کہ پاکستان نے
انڈیا کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا اور انڈیا وار ہار چکا ہے۔ 1966 کے تاشکند ایگریمنٹ کے اندر کشمیر کا ذکر نہیں کیا گیا اور پیسفل ریزولوشن کی بات کی گئی اس ڈسپیوٹ کی، تو بھٹو نے وہاں ان کی مخالفت کی، اور جب واپس پاکستان آئے تو 1966 میں ہی ایوب خان نے انہیں فارن منسٹری سے ہٹا دیا۔ 1967 میں انہوں نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی بنائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا سوشلزم ود اسلام، کہ اسلامک سوشلزم، مطلب کہ وہ سوشلزم یا وہ کمیونزم جو USSR میں یا چائنا میں امپلیمنٹ تھی، جو کارل مارکس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ تھی، بھٹو نے اسے مسترد کیا۔ انہوں نے ایک تقریر میں کہا ہم کارل مارکس کی 3 باتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ تمام ریاستیں ختم ہو کے ایک ریاست بنے گی، ہم اس کو دنیا کی تمام کارل مارکس کہتے تھے کہ دنیا کے تمام جو ریاستیں ہیں، یہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، امریکہ، یہ سب ختم ہو کے ایک ریاست بنے گی۔ بھٹو نے کہا ہم اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا کہ کارل مارکس کہتا ہے کہ سارے لوگ برابر ہو جائیں گے، کوئی امیر غریب نہیں ہوگا، اسے وہ کلاس لیس سوسائٹی کہتا ہے کارل مارکس۔ بھٹو نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا۔ بھٹو نے کہا کہ خدا بھی ہے، اسٹیٹس بھی رہیں گی، اور تیسرا کچھ لوگ زیادہ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، لیکن ہم اس ڈفرینس کو کم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ بھٹو چاہتا تھا کہ ساری زمینیں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں، ساری انڈسٹری جو ہے وہ نیشنلائز ہو جائیں، یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ دوسرا سلوگن جو ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا اپنی تحریک میں، وہ یہ تھا کہ اسلام خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ لوٹنے والے اور جن کو لوٹا جا رہا ہے، جس کو وہ عوام کہتا تھا، وہ دونوں مسلمان ہیں۔ اب یہاں ایک وہ چیپٹر شروع ہونے لگا ہے جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو طاقتور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور یہ بھٹو خاندان کی تاریخ ہے کہ کبھی کبھی تو وہ طاقتور کے سامنے ڈٹ گئے اور کبھی کبھی انہوں نے طاقتور کا ساتھ دیا۔ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے ایسٹ پاکستان میں میجورٹی حاصل کی، اور ویسٹ پاکستان میں 65 سے 70% سیٹیں پیپلز پارٹی جیت گئی۔ 130 میں سے 80 کے قریب سیٹیں پیپلز پارٹی جیت گئی، 162 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ جیت گئی ایسٹ پاکستان سے۔ اب جب بھی قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا تو جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہونی تھی، جو کہ عوامی لیگ کے پاس تھی، ان کا ہی پرائم منسٹر آنا تھا، اور کانسٹیٹیوشن جو شیپ ہونا تھا ان کی مرضی کا ہونا تھا۔ اور جب تک پاکستان نے اکٹھا رہنا تھا تو جو فارن پالیسی تھی وہ ایسٹ پاکستان کے مطابق چلنی تھی، کیونکہ PM وہاں سے ہونا تھا، وہ پاپولیشن میں ہم سے زیادہ تھے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں تھا۔ انہوں نے اجلاس نہیں بلایا اور 25 مارچ کو وہاں ملٹری آپریشن کر دیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو ایز اے فارن منسٹر UN سیکیورٹی کونسل میں 15 دسمبر کو تقریر کرتے ہیں، جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم آخر تک لڑیں گے، اور 16 دسمبر کو وہ پاکستان سرنڈر کر دیتا ہے۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ پاکستان ہار چکا ہے جنگ، لیکن انہوں نے اسپیچ کی تاکہ پبلک اوپینین ان کے ساتھ ہو۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، جو عوام سے وعدے کیے تھے، کہ وہ لینڈ ریفارم کریں گے، انڈسٹریز کو نیشنلائز کریں گے۔ جب بھٹو نے لینڈ ریفارم شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ نعروں کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ کر نہیں سکتے، کیونکہ جتنے بڑے لینڈ لارڈز ہیں سندھ کے اندر، ساؤتھ پنجاب کے اندر، وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ جب وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، وہ بھٹو کے خلاف ووٹ دیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لینڈ لارڈز نے بھٹو کے ساتھ الائنس کیا، اور اپنی زمینیں جو ہیں کسی نے اپنے بچے کے نام کر دی، اپنی بیوی کے نام کر دی، اپنی بانجی کے نام کر دی، اس طرح زمینوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ بھٹو کے اقتدار کے بعد ایک کمیشن بنا جس نے بتایا کہ صرف 3% زمینوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، باقی 97% زمینیں لوگوں کے پاس ہی رہیں۔ انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا، جو کہ 20% انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو کے
فائنانس منسٹر کے مطابق صرف 20% انڈسٹریز کو نیشنلائز کیا گیا۔ بھٹو نے سول سروس میں ریفارم کرنے کی کوشش کی، 1300 کے قریب انہوں نے سول سرونٹ کو سسپینڈ کر دیا، نوکری سے فارغ کر دیا، اور جو انہوں نے اس کے بعد کیا وہ سول سروس کی تباہی تھی۔ انہوں نے جو CSS کا ایگزام ہوتا ہے اس کے ذریعے نہیں، لیٹرل انٹریز کے تھرو سول سرونٹ بھرتی کرنے شروع کیے۔ لیٹرل انٹری کا مطلب یہ کہ جو بھی پیپلز پارٹی کا لوئل ہے اس کو بھٹو سول سروس میں کہیں بھی اپوائنٹ کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے سول سروس اس وقت سے آج تک سیاسی مداخلت کی وجہ سے کام نہیں کر رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو ڈیموکریسی، سیاسی آزادیوں پر پورا ہی یقین رکھتے تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں، جان لاک اور اسٹارٹ مل، یہ دو ایک رائٹر ہیں، لبرل رائٹر ہیں، جو کہتے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے چاہیے، جنہوں نے ہی یہ کنسیپٹ ڈیموکریسی کا دیا ہے کہ لوگ الیکٹ کریں گے، اگر پرفارم نہیں کرے گا تو اس کو اتار دیں گے لوگ۔ ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں کہ یہ دونوں ویسٹرن کنٹریز کے تھے، نہ کہ یہ لاڑکانہ میں پیدا ہوئے یا کسی اور انڈونیشیا کے کسی علاقے میں، جکارتا میں پیدا ہوئے یا وہ کہیں سری لنکا میں پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو باتیں ڈیموکریسی کرتی ہے کہ عوام کو ٹوٹل آزادیاں ہوں، وہ اس طرح کے علاقوں میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اس کا اظہار کس طرح کیا؟ انہوں نے FSF بنائی، فیڈرل سیکورٹی فورس، جو کہ اوپوننٹ کو کرش کرتی تھی۔ ڈان نیوز کے ایڈیٹر کو انہوں نے، الطاف گوہر کو اریسٹ کروایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سپیچ کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اتارا گیا تو ہمالیہ روئے گا، مثلا ہمالیہ کے پہاڑ روئیں گے۔ اصل میں وہ بتانا تقریر میں یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن الطاف گوہر نے ایک آرٹیکل لکھا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پہاڑ نہیں رو سکتے، مطلب کہ انہوں نے اس کے خلاف بات کی تو انہوں نے اسے بھی اریسٹ کروا لیا۔ ایک سرگودا کے کمشنر تھے، انہوں نے کچھ پیپلز پارٹی کے ورکرز کو اریسٹ کیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں کہا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے۔ جب انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق انہیں نہیں چھوڑ سکتے تو انہوں نے کہا، ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ آپ مجھے قانون نہ سکھائیں، اور انہیں سسپینڈ کر دیا۔ فورن پالیسی کے فرنٹ پہ اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کامیابیاں حاصل کی۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ OIC کا اجلاس ہوا 1974 میں پاکستان میں، جہاں تمام مسلم ممالک کے سربراہ آئے۔ اس کے بعد ہی مڈل ایسٹ کے اندر مسلمان ممالک کے اندر پاکستان سے ورکر جانا سٹارٹ ہوئے، جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ پیسے پاکستان میں آنا سٹارٹ ہوئے ایز اے ریمیٹنس۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا جائزہ لیں تو ان کے پورے ایرا کے اندر عوام ان کے ساتھ رہی، لیکن جو ایشو ان کے ساتھ ہوا وہ سیم اس طرح تھا جس طرح آج پاکستان میں ہو رہا ہے۔ وہ یہ تھا کہ عوام جو تھی ان کے ساتھ تھی 65 سے 70%، جو کہ 1977 کا رزلٹ تھا الیکشن کا، جو کہ اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا ڈاؤن فال کس طرح ہوا۔ لیکن انہوں نے US کو، لینڈ لارڈس کو، میڈیا کو، ملٹری کو اور سیاستدانوں کو، سب کو اپنے خلاف کر لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بیلنس آف پاور خراب ہو گیا۔ بیلنس آف پاور کا مطلب یہ ہے کہ ایک فورس زیادہ طاقتور ہو گئی کیونکہ اس کے ساتھ عوام بہت زیادہ تھی۔ سیاستدان یہ چیز سمجھ گئے کہ اگر الیکشن کے تھرو ہم بھٹو کو اتارنا سٹارٹ ہو گئے تو وہ الیکشن کے تھرو نہیں اتریں گے، کیونکہ ان کے ساتھ عوام کی میجورٹی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ملٹری کا ساتھ دیا۔ سیم اسی طرح یہ دنیا کی سیاست کا سمجھ لیں آپ، پاور پولیٹکس کا قانون ہے کہ جب کوئی زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو اس کے خلاف الائنس بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی نپولین نے جب یورپ کے اوپر قبضہ کرنا سٹارٹ کیا تو یورپ کی جتنی مونارکیز تھی، کنگز تھے، انہوں نے آپس میں الائنس کر لیا اور 8-10 ملکوں نے مل کے 1815 میں نپولین کو شکست دی۔ اس وقت کے پاکستان کی حالت بھی کچھ اس طرح ہے کہ ایک PDM جو ہے وہ تحریک انصاف کا مقابلہ کر رہی ہے غیر سیاسی قوتوں کے ساتھ مل کے۔ آنے والی ویڈیو میں
ہم ذوالفقار علی بھٹو کا ڈاؤن فال دیکھیں گے اور بے نظیر بھٹو کا سارا ایرا دیکھیں گے. شکریہ.